بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہم پڑھ رہے تھے کتاب کشف المراد سے مسئلہ ثالثہ عصمت کے بارے میں کہ انبیاء کے لیے واجب ہے کہ وہ معصوم ہوں، تو لہٰذا انبیاء کے معصوم ہونے سے مراد و مقصود کیا ہے، عصمت کا معنی کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ لطف کیسے ہے، اس کے بارے میں ہم نے بحث کی تھی کل کی درس میں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب انبیاء معصوم ہے تو اس عصمت کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی کے عبارت کے ذیل میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے، علامہ فرماتے ہیں کہ اقول، میں کہتا ہوں کہ اختلف الناس ہنا، یہاں پر لوگوں میں اختلاف ہوا ہے۔ لوگوں میں اختلاف ہوئے تو اختلاف جب ہوا ہے تو فجماعت المعتزلتی، معتزلہ کے جماعت یعنی اسلامی کلامی مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر کیا ہے؟ معتزلہ ہے، جن کے اکثر نظریات امامیہ کے ہاں امامیہ مکتب فکر سے ملتی جلتی ہے، لیکن اشاعرہ کی کافی حد تک اختلاف ہے۔ تو لہذا پہلے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جہاں جہاں پہ معتزلہ اور امامیہ کے نظریات یکساں ہوں، ایک جیسے ہوں، تو وہاں پر علامہ نے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نظریے پر اکتفا کی اور ادلہ معتزلہ کو بیان کر کے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ لیکن جہاں پر امامیہ کا اختلاف ہو معتزلہ سے بھی، تو وہاں پر ان کے نظریات کو بھی رد کیے اور اپنے ادلہ پیش کیا ہے۔ تو لہٰذا عصمت معصوم ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے یعنی معنی میں اختلاف ہوا ہے، لہٰذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ فرماتے ہیں کہ جماعت معتزلہ اس بات کی طرف گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان جوز الصغائر، کہ معتزلہ والوں نے صغائر کو جائز قرار دیا ہے علی الانبیاء، انبیاء کے اوپر۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء گناہان کبیرہ ان سے سرزد ہو سکتی ہے، یعنی اگر وہ گناہان کبیرہ انجام دے دے تو اس میں ان کی عصمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جائز کیسے قرار دیتے ہیں؟ اما علی سبیل السہو، وہ کہتے ہیں کہ سہو میں انبیاء، سہو بھول چوک کی صورت میں انبیاء سے صغائر سرزد ہو سکتے ہیں، یہ قرار دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کما ذهب الیہ بعضهم، جیسے کہ اسی نظریے کی طرف بعض دوسرے گروہ یعنی انہی معتزلہ میں سے بعض گروہ اس چیز کی طرف گئے ہیں۔ او علی سبیل التعویل، یا بطور تعویل اس چیز کو یعنی صغائر کو انبیاء کے اوپر جائز قرار دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ دو نظریات ہو گئے، یعنی ان کو بہرحال ان کا خلاصہ یہ ہوگا کہ معتزلہ والے گناہان کبیرہ کو جائز سمجھتے ہیں انبیاء کے لیے، چی وہ تعویل کی بنا پر ہو، چی وہ کہے کہ سہو کی بنا پر۔ سہو میں کیونکہ انسان مکلف نہیں ہوتا، لہٰذا انبیاء سے یہ چیز سرزد ہو جائے، کوئی قباحت نہیں ہے، یا کوئی اور تعویل نکال لے، جو بھی ہو۔ او لانہا، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ تقع محبطۃ بکثرت ثوابہم، یہ انبیاء کہ جو صغائر ہے وہ ان کے لیے قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ محبطہ بن جاتی ہے۔ محبطہ یعنی حبط عمل، جس طرح کے کہا جاتا ہے کہ اصطلاح ہے کہ اعمال کا ختم ہو جانا۔ آپ ایک اچھائی کرتے اس کے مقابلے میں گناہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ، ظلم، ایک ظلم عظیم انجام دیتا ہے، تو اس کی بنا پر آپ کے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندے شرک کرتے تو جتنے اعمال اس نے اسلام کی صورت میں انجام دیے وہ سارے حبط ہو جاتے، گویا کہ وہ کیا ہی نہ ہو۔
تو یہ لوگ تعویل میں یہ پیش کرتے کہ انبیاء کیونکہ ان کے اتنے تبلیغات اور خدمات اور اچھے اچھے عمل ہوتے ہیں، لہذا وہ چھوٹی موٹی گناہیں ان سے سرزد ہو بھی جائے تو حبط عمل بن جاتا ہے، یعنی محبوب یعنی حبط ہو جاتا ہے، تو لہذا ان کے گناہان کبیرہ نہ ہونے کے مترادف ہے۔ یہ ان کی طرف صرف تعویلیں ہیں، لیکن یہ لوگ کلی طور پر انبیاء کی عصمت کے قائل نہیں ہوا کما حقہ۔ وذهبت الاشعریۃ والحشویہ، یہ دونوں بھی یعنی دو نظریات، یعنی دو مکاتب فکر، یہ لوگ کیا کہتے ہیں الی انہ یجوز علیہم الصغائر والکبائر الا الکفر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ گناہان کبیرہ بھی انجام دے سکتے ہیں، صغیرہ بھی انجام دے سکتے ہیں سوائے کفر کے، کیونکہ اگر کافر ہو جائے تو پھر نبی خدا ہونے کا معنی نہیں بنتا، جب کافر جو خدا کا ہی منکر ہو کیسے نبی خدا بن سکتے؟ لہٰذا صرف یہی شرط نہیں ہے، باقی تمام شرائط ان کے ہاں گناہان کبیرہ صغیرہ کا امکان ان کے لیے موجود ہے۔ لیکن وقالت الامامیہ، امامیہ اثنا عشری یا کہ باقی امامیت جتنے مکاتب فکر ہے ان کا واحد یہ نظریہ ہے کہ انہو تجب عصمتہم عن الذنوب، یہ کہتی ہے کہ ذنوب کلہا صغیرہ و کبیرہ، گناہان کبیرہ ہو چی گناہان صغیرہ ہو، ان تمام سے پاک و منزہ ہونا واجب ہے، ان تمام سے پاک و منزہ ہونا انبیاء کے لیے ضروری ہے، اور ان کے پاس بہترین دلائل بھی موجود ہے اس کے اوپر۔ والدلیل علیہ وجوہ، والدلیل علیہ وجوہ، اور اس کے اوپر دلائل پیش کی ہے چند وجوہ، چند طریقوں سے چند دلائل پیش کی ہے، اور ان دلائل کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ انبیاء معصوم ہونا چاہیے، ان سے نہ گناہان کبیرہ سرزد ہو سکتے اور نہ ان سے گناہان صغیرہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ اور ان ادلوں میں سے بہت سارے ادلہ جو کہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے عبارت میں ضمنی طور پر ان کا ذکر ہے لیکن تفصیلی نہیں ہے، ان میں شارحین میں سے خود جو ابھی ہم شرح پڑھ رہے ہیں کشف المراد علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی ان کی اتنی ادلہ پیش نہیں کی ہے جتنی قوشجی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ قوشجی نے کیونکہ اہل تسنن میں سے ہے، اور ان کی بہترین شرح جو کہ شرح قوشجی ہم نے ذکر کیا تھا ابتدائی کلاس میں، اس میں انہوں نے بہت سارے ادلہ کو پیش کیا، انشاءاللہ ہم ان ادلوں کو بھی پیش کریں گے، اور خود علامہ نے جو ادلہ تفصیلاً ذکر کیا ان کو بھی پیش کریں گے۔ احدها، پہلی دلیل، ان الغرض من بعثت الانبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کا غرض کیا ہے؟ وہ غرض انما یحصل بالعصمتی، انبیاء مبعوث ہونے کے جو بھی غرض ہے وہ غرض صرف و صرف حاصل ہوگا عصمت کے ذریعے سے، اگر انبیاء معصوم نہ ہو تو یہ غرض حاصل نہیں ہوگا، لہذا کیا ہوگا؟ فتجب العصمت، پس عصمت واجب ہوگا تحصیلا للغرض، اس غرض کی تکمیل اور تحصیل کے لیے کہ جس غرض کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ غرض حاصل نہ ہو تو انبیاء کے مبعوث کرنے کا فائدہ نہیں، اگر وہ غرض حاصل نہ ہو تو گویا کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا فعل انجام دیا جو کہ لغو ہو، اور حکیم تعالی سے یہ قبیح اور ناممکن ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ دیا جلانا چاہتا ہے، وہ دیا جلانے کے لیے باقی اہتمام تو کرتا ہے، آگ دیتا ہے، آگ کے انگارے سے جلانے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر جو باقی اطراف سے باقی روحوں سے جو ہوائیں چل رہی ہے ان کو مانع جو ہے نا، وہ مانع اس مانع کو ختم نہیں کرتا، تو اس کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے وہ دیا جلانے کے لیے ادھر سے آگ دے رہا ہے اس بتی کو، لیکن دوسری طرف سے وہ دیا جلنے کے لیے مقتضی تو اس نے فراہم کی ہے، لیکن جو مانع ہے، ہوائیں چل رہی جن کی وجہ سے
لے نہیں رہا، یہ دیا آگ لے نہیں رہا اور دیا جل نہیں رہا ہے، اس کے نہ جلنے کے لیے باقی ہوائیں ان کو اس نے منع نہیں کیا، نہیں روکا ہے۔ لہذا اگر یہ حقیقت میں چاہتا، یہ بندہ اگر عقل مند ہو تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے اطراف سے آنے والی چلنے والی ہواؤں کو بند کرے، ان کو مضبوطی سے تھام لے اس دیے کو، پھر اس دیے کو آگ دے دے تاکہ وہ آگ پکڑ لے اور دیا جل جائے۔ لہذا کوئی بھی عاقل ہو تو اس معنی کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ سبزی کاٹنا چاہتا ہے، سبزی کے اوپر کیا ہے، مثال کے طور پر پتھر ہو، مانع ہو، کوئی لوہا ہو، اگر وہ اس سبزی کے اوپر چھری چلاتے تو رہے لیکن اس معنی کو نہ ہٹائے تو کبھی بھی وہ سبزہ نہیں کٹے گا، وہ جو میوجات ہے وہ کٹے گا نہیں، اس کا کام، اس کا ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی بندہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ بندہ کیا ہے، عقل مند نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی عاقل اپنے غرض حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ سب سے پہلے مانع کو ہٹائے، پھر مقتضی کا اہتمام کرے۔ لہذا اگر اللہ تعالی، ایک قاعدہ خداوند تعالیٰ کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہدف انسانیت کو ہدایت دینا ہو انبیاء سے، تو پہلے جو موانع ہے ہدایت کے مؤثر نہ ہونے کی جو وجوہات ہے، ان وجوہات کو ختم کرنا پڑے گا۔ پہلے موانع کو ختم کرے، جب موانع ختم ہو جائے تب انبیاء کو مبعوث کرے تاکہ اس کا غرض حاصل ہو، لیکن اگر ایسا نہ کرے تو یہ لاغو شمار ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کے جو غرض بعثت ہے اس کا حصول منحصر ہے کس میں، عصمت میں، لہذا عصمت واجب ہے۔ وبیان ذالک، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ان المبعوث الیہم لو جوزوا الکذب علی الانبیاء، اگر مبعوث الیہم، یعنی مبعوث الیہ کون ہے، اللہ تعالیٰ مبعوث کرنے والا ہے، جس کو مبعوث کیا گیا ہے وہ تو انبیاء ہے، مبعوث الیہم کون ہے، لوگ ہے، یعنی جو مخلوقات خداوندی ہے وہ تمام مبعوث الیہم ہے۔ لہذا اگر مبعوث الیہم کے ہاں اگر کذب علی الانبیاء ممکن ہو جائے، اگر لوگوں کے ہاں یہ احتمال دینا صحیح ہے کہ لوگ کہے کہ فلانا وہ بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہے اور وہ جھوٹا ہے، یا یہ کہے کہ یہ بندہ خود جھوٹ بولتا ہے، تو ممکن ہے اس نے دعوی نبوت میں بھی جھوٹ بولا ہو۔ والمعصیتی، اور ان کے ہاں معصیت ممکن ہو، یعنی مبعوث الیہم کے ہاں انبیاء کی یعنی معصیت کا امکان رہے، یعنی نبی ایک طرف سے کہے کہ گناہ انجام نہ دے دے اور خود انجام دیتا ہو، یعنی نبی کے لیے گناہ انجام دینا ممکن ہو جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، جوزوا فی امرہم ونہیہم وافعالہم التی امروہم باتباعہم فیہا ذالک، تو کیا ہوگا، جوزو امکان رہے گا، فی امرہم یہ جو انبیاء امر کر رہا ہے اور یہ انبیاء جو نہیں کر رہا ہے، وافعالہم التی امروہم، اور وہ تمام امور جن کا امر دیا ہے ان انبیاء کی اطاعت کا، ٹھیک ہوگا، ان تمام میں فیہا ذالک، ان تمام میں یہ کذب اور ان تمام چیزوں میں کیا ہوگا، یہ کذب اور معصیت کا امکان باقی رہے گا اگر ہم انبیاء کے لیے کذب اور معصیت کو ممکن قرار دے دے۔ لہذا خود انبیاء حکم تو دے رہا لیکن خود عمل نہیں کر رہا، وحینئذ لا ينقضون الی امتثال اوامرہم، تو لوگ ان کی پیروی نہیں کرے گا ان اوامر کو امتثال کرنے میں، انجام دینے میں۔ وذالک نقض للغرض، جب لوگ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لوگ اصل مقصد کیا تھا انبیاء کو مبعوث کرنا، تاکہ یہ اس نبی کے ذریعے، نبی کی پیروی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو انجام دے دے، اللہ تعالیٰ کے نواہی کو ترک کرے اور یہ اللہ کی اطاعت گزار بندہ بن جائے۔ لیکن جب نبی خود وہی کام کر رہا ہو جس کا نہیں کر رہے، نبی کے دعویٰ میں بھی جھوٹ کا امکان ہو، تو تمام قبائح کا امکان خود نبی میں ہوں تو لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور جب لوگ پیروی نہیں کریں گے تو یہ نقض للغرض من البعثتی،
بعثت کے جو غرض اور مقصد ہے اس کے ساتھ نقص ہوگا. جب نقص غرض ہوگا تو ابتدائے بعثت کا ہی فائدہ نہیں رہے گا. جب فائدہ بعثت نہ ہو پھر بھی اللہ اس کو مبعوث کرے تو کیا ہوگا؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فعل اللہ کو انجام دیا اور یہ ممکن نہیں ہے. لہذا جب اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان کو معصوم بھی ضرور بنایا ہے. اگر معصوم نہ بنایا ہو تو یعنی مقصد اور غرض بعثت حاصل نہیں ہوگا جو کہ بعید ہے. لہذا یہ بات ثابت ہوگی کہ انبیاء معصوم ہونا چاہیے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.